الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: ابن آدم کے ہر عمل نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. ہر چیز، ہر عمل کا بھاؤ اس وقت بڑھا ہوا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب جو انسان غیر رمضان میں پاتا ہے، رمضان میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ 10 گنا سے 700 گنا تک رمضان کے اس مبارک مہینے میں عطا فرماتے ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادات کا ثواب فرض عبادات کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادات کا ثواب معمول کی 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. گویا رمضان میں ایک فرض نماز پڑھنے سے 70 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے. رمضان المبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس مبارک اور مقدس مہینے میں سراپا ہدایات، کتاب خدا قرآن کریم کا نزول ہوا. اسی روحانی مہینے میں لیلۃ القدر رکھی گئی، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں ہے: لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر 1000 مہینوں کے سال منائے جائیں تو تقریباً 83 سال 83 ایئرز 4 منتھ 30,000 دن بنتے ہیں. ہندوستان میں اگر اوسطاً عمر انسان کی نکالی جائے تو 50-60 سال ہے، اور لیلۃ القدر ایسی پاکیزہ، مقدس، اعلیٰ اور افضل رات ہے جس کی عبادت کا اجر و ثواب پوری انسانی زندگی سے بھی زیادہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر 60-70 سال زندہ رہے اور صحیح نیت کے ساتھ
لیلۃ القدر پانے کی نیت کے ساتھ اگر عبادت کرتا رہے اور اس کو ساری زندگی کوئی ایک لیلۃ القدر مل جائے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے خطبے میں پڑھی، اکثر پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے دوسرے پارے میں ایک رکوع میں روزے کے احکامات، مسائل اور فضائل بیان کیے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پورا رکوع روزے کے مسائل سے متعلق ہے، لیکن ایک چوتھائی حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ایک آیت ایسی بیان کر دی جس کا بظاہر رمضان المبارک کے موضوع سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اللہ نے روزے کی فرضیت اور احکام بیان کیے۔ درمیان میں یہ ایسی آیت ہے جس میں روزے کے بجائے قرب الہی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں ان کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میری ماں و بہنوں، یہی وہ نقطہ ہے جس سے روزے کے فلسفے کا پتہ چلتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر فرض کیے گئے روزے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کو اگر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تقسیم کروں تو اس میں 4 نکات ہیں۔ پہلا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے خطاب ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی تاریخ بیان کی ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ۔ آیت کریمہ کے پہلے نقطے یا ایھا الذین آمنوا، اس کی اصل دولت ایمان۔ ایمان والوں کو ایمان کی دولت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے ملتی ہے، در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ آج بھی اور قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کی ممنون رہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت اسی کی ہے جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کرم ہے۔ میدان حشر میں بھی اگر مومن کے کچھ کام آئے گا تو آمنہ کے در یتیم کی چشم کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ شفقت ہی کام آئے گا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں اپنے حجرے میں سینے پیرونے کے کام میں مشغول تھی۔ حجرے میں تیل کا چراغ جل رہا تھا۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا جس سے چراغ بجھ گیا، اور وہ سوئی جس سے میں سی اور پیرونے کا کام کر رہی تھی میرے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں اپنی گمشدہ سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں ہادی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا
کہ عائشہ کیا ہوا، کیا کر رہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بتایا کہ میری سوئی کھو گئی ہے جسے میں تلاش کر رہی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ مسکرائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے ایک روشنی، ایک نور پھوٹا اور میرا حجرہ منور ہو گیا، یہاں تک کہ میری کھوئی ہوئی گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا ہی روشن اور منور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پہ قربان جائیے کہ سوال کیا ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ساری امت کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بڑا ہی بدقسمت، بدبخت اور بدنصیب ہوگا وہ شخص جو قیامت کو یہ منور چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آج تو اس مسکراتے، پھلتے پھولتے نورانی چہرے کی بدولت گمشدہ سوئی مل گئی۔ قیامت کے دن اس چہرے کی ضیاء کے صدقے میرے امتیوں کو جنت کا گمشدہ بھولا بھٹکا راستہ مل جائے گا۔ اس حدیث کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے روز میدان حشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، استاد شاگرد کو، شاگرد استاد کو نہیں پہچانے گا۔ میدان حشر کی تاریکی اور خوف کی فضا اس قدر بھیانک ہوگی کہ دنیا میں گہرے مراسم والے، مضبوط میاں بیوی جیسے رشتے والے، سوہنی سنگت والے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ حشر کی ان گھڑیوں میں صرف میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہی کام آئے گی۔ اس دن مؤمن اور مؤمنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ دعا کرے کہ مولا کریم ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آیت مبارکہ کا دوسرا اہم نقطہ کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مالک کا کام حکم دینا ہے، بندے کا کام اس حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ نوکر یا غلام کا یہی کام ہے، بلا چوں چرا اپنے مالک کا حکم مانے۔ اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو بازار سے سودا سلف یا کچھ لانے کا حکم دے، لیکن نوکر اس کے بارے میں کچھ سوال کرے، الٹی سیدھی توجیہ کرے، تو ایسا نوکر ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ سارا سال ہم کو کھلانے والا، روزی دینے والا مالک الملک اگر یہ حکم دے کہ 1 مہینے روزے رکھو، تو ہمیں اپنے مالک حقیقی کی حکم کی تعمیل کرنے میں عذر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا پروردگار عالم سارے سال ہمیں اچھے اچھے کھانے، لذیذ میوے اور پتہ نہیں کس طرح کے مشروبات کھلاتا ہے، پلاتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اگر وہ سال میں صرف 1 مہینے بھوکے پیاس کچھ وقت کے لیے ہمیں پابند کرتا ہے، تو ہمیں اس کا حکم ماننے میں تأمل نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے
کہ بندہ احکم الحاکمین کی ہر وہ بات مانے جس کا وہ حکم دے۔ روزے کی فرضیت اور اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایسا مشفقانہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس کی شان رحیمی و کریمی کا حسن جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کا حکم دینے سے پہلے اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ روزے صرف تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ بتانا شاید اس لیے ضروری سمجھا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزوں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہمارے گھر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اس کو رکھیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پابندی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے کل سہیل بھائی کے ذریعے سے مجھ سے پوچھا تھا کہ کون کون لوگ ہیں جن کے بارے میں روزے کے تعلق سے چھوٹ دی گئی ہے۔ انشاءاللہ میں پانچ لوگوں کے تعلق سے جن کو معذورین قرار دیا گیا ہے ان کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص بلا رخصت اگر بلا مرض رمضان کا کوئی روزہ قصداً نہ رکھے تو تمام عمر روزہ رکھنا بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کے اندر بلا قصد روزہ رکھنے سے مراد یہ کہ شریعت نے روزہ نہ رکھنے کے لیے حالت سفر وغیرہ میں جو رخصت یعنی اجازت عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ اس حالت میں جب کہ روزہ رکھنا ضروری ہے قصداً روزہ نہ رکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے مراد یہ ہے کہ فرض روزے کا ثواب اس قدر اور اتنا زیادہ ہے کہ وہ نفل روزے سے میسر آ ہی نہیں سکتا۔ جائے کہ انسان ساری زندگی روزہ رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کسی شخص نے رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھا اور پھر بعد میں قضا روزہ رکھ لیا تو اس کے ذمے سے فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے رمضان کا کوئی روزہ قصداً توڑ ڈالا پھر اس کا کفارے کے طور پر 2 مہینے کے روزے رکھ لیے تو بری الذمہ تو ہو جائے گا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسلک یہی ہے کہ ایک دن کے روزے کا بدل دوسرے دن کا روزہ ہو جاتا ہے، البتہ اس سے فرض تو ادا ہو جائے گا مگر رمضان کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا مسلک یہی تھا کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے تمام عمر بھی روزے رکھے تو وہ بری الذمہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک الگ بحث ہے۔ شریعت نے 5 آدمیوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش دی ہے۔ کل مجھ سے پوچھا تھا، سہیل بھائی نے فون کر کے مجھے بتایا تھا کہ امام صاحب آپ ذرا بتا دینا۔ پہلے تو وہ عورت جو حمل سے ہو، جو پیٹ سے ہو، جس کو اپنے بچے کے نقصان کا خوف ہو، دوسرے وہ عورت جس کا بچہ چھوٹا ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کو بھی اپنے بچے کے نقصان کا خوف ہو، تیسرے مرد یا عورت مسافر ہو، چوتھے مریض۔ ایسا مہلک مرض ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو روزہ رکھنے کے لیے، تو گنجائش ہے۔ پانچواں ایسا بوڑھا یا ایسی بوڑھی
جو روزہ نہ رکھ سکتی ہو یا روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ شریعت نے ایسے لوگوں کے لیے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ بوڑھا یا بوڑھی جب صحت مند ہو جائیں روزے کی قضا کر لیں۔ حاملہ عورت جب ڈیلیوری ہو جائے تو روزے کی قضا کر لے۔ دودھ پلانے والی عورت کا بچہ جب دودھ چھوڑ دے قضا کر لے۔ مسافر جب مقیم ہو جائے قضا کر لے۔ بوڑھا بوڑھی جب تندرست ہو جائے قضا کر لے۔ بہرکیف روزے کی افادیت اور اہمیت کو سمجھے اور حتی الامکان کوشش یہ کرے کہ روزے کو نہ چھوڑے۔ روزہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو رمضان المبارک میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی بیش بہا رحمتوں لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔